بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کار سازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ان کو بخش دے، ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور فرما دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے، اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبر کے تصور سے لرزہ بران دم رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو گئی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سب دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کے دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کے قریب نہیں آنے دیتی، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے اس کے نیک اعمال، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسی دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتی ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتی ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔
اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لوگے، پہلے اس سوال کا جواب تو دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اور اسے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہو اور اسی پر تمہاری موت آئی، انشاءاللہ اسی عمر پر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور نور سے منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، جب وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھا ہے اسے کہا جاتا یہ شخص کون ہے جو تم نے پیچھے گئے تھے؟ اس سے ان کا نام پوچھے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں ان کی طرح کہا دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اسی بات پر زندہ رہا، اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی پاک اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔